گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، بھنور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے۔ اللہ غنی، کمال شعر ہے، ذرا سمجھیے گا مشکل الفاظ کو۔ بھنور کہتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں گردا، پانی کا جو چکر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح موجیں، یہ پانی کی لہریں۔ ذوف تشنگی یعنی پیاس کی کمزوری، پانی کی لہروں کو بھی پیاس کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ بھنور جہاں بہت بڑی بڑی لہریں چکر لگاتی ہیں اس کو ذوف تشنگی، اور کیسا ذوف تشنگی کہ ہلکے یعنی دائرے آنکھوں کے گرد جو پڑ جاتے ہیں، پیاس کی شدت سے آنکھیں دب جانا۔ اٹس امیزنگ، کہیں اعلیٰ حضرت نہروں کو نہلا کے لباس پہنانے کی بات کرتے ہیں، اور کہیں آب جو بھنور ہے، لہریں ہیں، یہ پیاس کی شدت سے بیتاب ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے ذرا سمجھیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دریائے وحدت کی موجیں وہ بھی خشک زبانی کی شکایت کر رہی تھیں اور وصل کے پانی کا مطالبہ کر رہی تھیں، یعنی نبی پاک سے ملاقات کا مطالبہ کر رہی تھیں، اور بھنور خود اتنا پیاسا نظر آ رہا تھا کہ پیاس کی شدت سے آنکھوں پر ہلکے پڑ گئے اور آنکھیں دسی جا رہی تھیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کمال کی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پانی بھی پیاسا ہو گیا کیونکہ نبی پاک کا دیدار نہ ہو سکا۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا الفاظ تو دیکھیں کیسے موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اول یعنی پہلا، آخر یعنی پچھلا، ظاہر یعنی واضح کھلا ہوا، باطن یعنی پوشیدہ۔ جلوے سے مراد یہاں کیا ہے؟ تجلیات۔ اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا جلوہ خاص ہیں۔ تو خدا کا جلوہ خدا سے ملنے، خدا ہی کی طرف سے زمین کی طرف آیا ہوا تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور، قرآن کہتا ہے، اور اب یہی نور خدا کی طرف چلا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ نبی پاک اللہ عز و جل کی رحمت کا، اللہ کے نور کا ایک خاص مظہر ہیں، اور اب وہی رب عز و جل کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ کمان امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے بانا سمجھ لیں۔ امکا سے مراد ممکن ہونا،
نقطہ سے مراد یہاں صفر کی یا کہہ لیں یا خط کی جو انتہا ہوتی ہے. پھیر یعنی چکر. محیط کہتے ہیں دائرے کو, سرکل کو. اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر گئے تو اے عالم امکا کی کمان کے جھوٹے نقطوں, تم ابھی تک اول اور آخر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو. ذرا دائرے کی چال سے معلوم کرو نا. سرکل کو اگر آپ دیکھیں جو گول چکر ہوتا ہے تو اس میں کوئی بتا سکتا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا؟ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. یعنی سرکل یہ نہیں بتا سکتا, وہ گھومتا رہتا ہے. تو اللہ اکبر, قاب قوسین او ادنا, کہ قرب والا محبوب جو ہے وہ فنا و بقا کی منزلیں طے کرنے والا کدھر سے آیا کدھر کو گیا. جب دائرہ بن جاتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, اختتام کہاں ہوا ہے. نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ دائیں طرف سے کھینچا گیا یا بائیں طرف سے, کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو جیومیٹری کو جانتے ہیں, جو میتھمیٹکس کے ان معاملات کو جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ جیومیٹری کی اصطلاح اعلیٰ حضرت نے استعمال کی کہ جب دائرے کی سٹارٹ کو کوئی نہیں بتا سکتا تو معراج کے سفر کو کیسے ہمارے دماغ سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی اصطلاحات کو استعمال کر کے اس سفر کو امام عشق و محبت بیان کر رہے ہیں. اب باری ہے 60ویں شعر کی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, ادھر سے تھیں نظر شہ نمازیں, ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلو پر نور میں پڑے تھے. اللہ اکبر, راز و نیاز کی باتیں کتنے پیارے انداز میں کی ہیں. نظر شہ یعنی بادشاہ کا تحفہ, خسروی شاہی شاہانہ, گند کر پیرو کر, پیرونے کے ساتھ کوئی چیز ہو تو گند کر رکھا ہے. اچھا, گلوئے پر نور, نورانی گلا, پیاری سی گردن. یہاں کیا اعلیٰ حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. امام عشق و محمد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 60ویں شعر کے اندر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے نمازوں, عبادتوں اور عاجزیوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے, اور اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہی انعامات سے نوازا جا رہا تھا. درود و سلام کے ہار رحمت کی لڑیوں میں پرو کر نورانی گلے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گجرے ڈالے جا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور رب کی طرف سے ارشاد ہو رہا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان 4 اشعار کی ہم نے کچھ شرح سمجھی ہے. آئیے اب ان اشعار کو طرز میں بھی سنیں گے اور نثر میں بھی سنیں گے. زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں, بھنور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. ادھر سے تھی نظر شہ نمازیں, ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے. زبان سوکھی دکھا کے موجیں, زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے, بھنور کو یہ ذوق تشنگی تھا, بھنور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں, کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. ادھر سے تھی نظر شہ نمازیں, ادھر سے تھی نظر شہ نمازیں
خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گندھ کر، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر، طلوع پر نور میں پڑے تھے، پڑھیے صلی علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے۔